پہلے جب ہم بیانات کیا کرتے تھے تو مخصوص قسم کے طبقے سے واسطہ پڑتا تھا. اب فیس بک پہ یوٹیوب پہ جب بیان جاتا ہے تو مختلف لوگوں کے کمنٹس کھل کے. پہلے یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں, اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اب الٹے اعتراضات کر کے مذہب کی حقانیت ہی کو مشکوک بنایا جانے لگا ہے. یعنی ایک راستہ تھا جو انسان کو سیدھے راستے پہ لے کر آ جائے, اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا؟ مشکوک. دیکھو آپ کے پاس آپ کو منزل نہیں مل رہی, درجنوں راستے ہیں, بلکہ سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. کسی نے آپ کو ایک راستہ بتایا تو کچھ تو امید ہوگی نا کہ شاید اس پہ چل کے منزل پہ پہنچ جاؤں. دوسرے نے آ کے آپ کے ذہن میں وسوسے ڈال دیے, اب سرے سے کوئی راستہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. سر پھٹولے گا کہ نہیں پھٹولے گا انسان. کل مجھے کسی نے بتایا کہ ایک شخص نماز پڑھتا تھا, زکوٰۃ دیتا تھا, روزے رکھتا تھا. فیس بک پہ جو ایتھیس قسم کے لوگ ہیں ان کے اللہ کے وجود کے بارے میں, اسلام کے بارے میں اعتراضات پڑھ کے سن کے اس کا دماغ خراب ہو گیا, اور اس نے اسلام سے بھی انکار کر دیا اور اللہ سے بھی انکار کر دیا, کوئی اللہ نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی لے آؤ, میرے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں, بے سکون ہو گیا. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ اہل حق کو سنو, بعض لوگ ہمیں اس پہ اندھی تقلید کا تانا دیتے ہیں, اندھی تقلید کا تانا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اپنے علاوہ کسی اور کو سنوانا چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہے وہ کہتے ہیں سنو سب کو, کہتے ہیں نا سنو سب کو, پھر خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط. کل میں نے کسی ایسے شخص کا کلپ دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ سب کو سنو. وہ ہے مسلمان جو یہ دعویٰ کر رہا تھا, ہر قسم کے علماء کو سنو, خود فیصلہ کرو. لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس کے پاس اچھا, اس نے یہ بھی کہا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں قسم کے علماء کو سنو باقیوں کو نہ سنو, تو یہ اصل میں مقلد ہیں اندھے. یہ چاہتے ہیں اپنی دکانیں بنانا, یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی دکانیں چلتی رہیں. تو وہ ذرا لبرل بنتے ہوئے کہتے ہیں سب کو سنو. تو وہ چونکہ مسلمان تھے تو میرا خیال ہوا کہ میں ان سے کہوں, ملاقات ہوئی تو کبھی کہوں گا کہ پھر قادیانیوں کو بھی سنو. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سب کو سنو تو پھر قادیانی کو بھی تو سنو نا کہ وہ کیا کہتا ہے. یہاں جو لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں 99% وہ ہوں گے جنہوں نے قادیانیوں کی تقریریں نہیں سنی ہوں گی. پھر مزید آگے چل کے ایتھیس لوگوں کی بھی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ مذہب پھر عیسائیوں کی بھی سنو, ہندوؤں کی بھی سنو, سکھوں کی بھی سنو. تو پھر جب لبرل بننا ہے تو تمیز سے بنو نا, پورا تمیز سے لبرل بنو. یہ کیا بات ہے کہ مخصوص طبقے کے تو یعنی صرف ان لوگوں کی سنو, اور یہ تو لبرل پن ہے, یعنی آپ براڈ مائنڈڈ ہیں. اس سے آگے میں آپ بھی کیا ہو رہے ہیں کہ نہیں ان کی نہیں سنو, پھر سب کی سنو. اور جب سب کی سنو گے تو ہوگا کیا؟ اچھا انہوں نے دلیل میں یہ بھی دی آخر میں کہ دیکھو جب اپنے بچوں کے لیے اسکول کی سلیکشن کرتے ہو تو 100 دفعہ سوچتے ہو کہ کس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے. تو جب اپنے بچے کے لیے تحقیق کر کے کسی ایک اسکول کا انتخاب کرتے ہو تو اپنے لیے بھی اسکالرز میں سب کی سن کے کسی ایک کا انتخاب کرو. یہ دعوے بظاہر بہت اچھے ہیں. ایک بات یاد رکھو, جس میں امت کی اصلاح کا جذبہ نہیں ہوتا نا, جذبہ اس کے دلائل دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جس میں جذبہ ہوتا ہے نا اس کے دلائل دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. میرا خیال ہوا کہ میں انصاف سے کہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اپنے بچے کے لیے آپ درجنوں اسکولوں میں سے ایک کی سلیکشن کرتے ہو,
تو یہ بھی تو اب بچے کو اپنی اندھی تقلید کروا رہے ہو. جس کی سلیکشن آپ کرتے ہو بچے کو اس میں ایڈمیشن. آپ کو چاہیے کہ بچے کو اختیار دو کہ بیٹا آپ درجنوں اسکولوں میں سے جو تمہاری سمجھ میں آئے اس میں ایڈمیشن لو. بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ کیوں انتخاب کر رہے ہو؟ آپ کہو گے میں مربی ہوں, میں زیادہ تجربے کار ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے. تو یاد رکھو, اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ علم میں ہر ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ مربی ہوتے ہیں, امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں, علم میں مضبوط ہوتے ہیں, علماء وقت کا ان پر اعتماد ہوتا ہے. ان سے پوچھو کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا. جیسے آپ اپنے بچے کو یہ اختیار کبھی بھی نہیں دو گے کہ جس کو چاہے جا کے سنے. لوگ والدین کو میں چونکہ اصلاح کا جذبہ ہے نا اولاد کا, وہ نہیں چاہتے کہ بگڑے, وہ قادیانیوں کی سننے نہیں دیں گے کیونکہ ان کو اسلام پر اعتماد ہے. وہ کسی ایسے مسلک کی سننے نہیں دیں گے جو باطل ہو, کیونکہ ان کو اپنے مذہب پر بولو بھائی اطمینان ہے. انہیں زندگی گزار لی نا, ان کو اطمینان ہو گیا, ان کو 100% اطمینان ہے, وہ کبھی نہیں سننے دیں گے. وہ کسی جعلی حکیم کے پاس نہیں بیٹھنے دیں گے. وہ یہ نہیں دیں گے بیٹا تمہیں اختیار ہے, جو بھی حکمت کی چورن چٹنی کھول کے دکان بیٹھا ہوا ہے تم خود جا کے علاج کراؤ, خود چوائس کرو. جانے سے منع کریں گے کہیں تجربے کی بھیٹ نہ چڑھ جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ بولیں گے بیٹا یہ ریلائبل ڈاکٹرز ہیں, MBBS ان کے سرٹیفکیٹ ہیں, ان کے علاوہ آپ کو کہیں اور جانے کی اجازت بولو نا یار نہیں ہے. بچہ 1000 دفعہ کہے کہ وہ جو قبلہ حکیم صاحب ہیں جن کے پاس اگرچہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, نہ انہوں نے کسی سے سیکھا ہے, ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے. جب بھی کسی چورن کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کتاب کا صفحہ نمبر اور کتاب کا حوالہ ان کو یاد ہوتا ہے. مان لو گے یہ؟ کیونکہ آپ میں اصلاح کا جذبہ ہے, آپ نہیں مانو گے. آپ بولو گے ایک تھپڑ لگاؤں گا اگر مجھ سے دوبارہ تو نے اس موضوع پر بات کی. یہ ڈاکٹر سارے فضول ہیں جو کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک صاحب آئے میرے پاس, تاجر تھے, مجھے کہنے لگے 50,000 روپے دے دیں, میرا یہ بزنس ہے, اس میں میں اس وقت طالب علم تھا, مجھے کاروبار کے خیالات آتے تھے کہ یار کچھ ابھی سے انویسٹمنٹ کریں گے تو پھر جب مولانا بنیں گے تو کچھ ارننگ شروع ہوگی, کیونکہ مولاناؤں کی کوئی جاب واب تو ہوتی نہیں ہے. ویسے ایک وسوسہ آیا شیطان کا, تو میں نے, شیطان کا تو نہیں کہہ سکتے اس کو, یہ تو ہر ایک کو خیال آتا ہے اور آنا بری چیز نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے ابا سے کہا, میں نے کہا ان کی فیکٹری ہے, دیکھیں جا کے, تاجر ہیں, درجنوں لوگوں کے پیسے لیے ہوئے ہیں اور یہ اتنے پہ اتنا پروفٹ دے رہے ہیں, تو آپ مجھے 50,000 روپے دے دیں ہدیہ, میں اپنی طرف سے لگا دوں گا تاکہ میرا ایک سیٹ اپ چلتا رہے. ابا نے کہا بیٹا تمہیں ان چیزوں کا بھی اندازہ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, وہ داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, فلانا بھی. 2-4 دفعہ جب میں نے سمجھایا تو ابا نے کہا کہ دوبارہ مجھ سے پیسے مانگے تو کیا آئے گا؟ تھپڑ آئے گا. اور اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ والد صاحب نے دھمکی دے کے مجھے وہاں سے بولو بھائی روک لیا, ورنہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا اب تک, کیونکہ ہمیں اس وقت تجربہ نہیں تھا. تو وہ جو انہوں نے دھمکی دی کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, تمیز سے آ رہی ہے تو پھر میں دوسرے طریقے سے سمجھاؤں گا. اس لیے کہ باپ اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے, اسے پتہ ہے میرا تجربہ زیادہ ہے, میں اس کو دلائل سے قائل نہیں کر سکتا, کچھ چیزیں تجربے سے آتی ہیں. تو یاد رکھو علماء جو آپ کو منع کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کے پاس علم نہیں ہے, علم کامل نہیں ہے, یہ حوالوں سے, تجربوں, ان لفاظی سے متاثر ہوگا, اور جب یہ متاثر ہوگا تو یہ تھوڑے دن تھے تو علماء کو گالیاں دے گا, اس کے بعد یہ جس کو فالو کر رہا ہے نا اس کو بھی فالو نہیں کرے گا. میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جس نے لوگوں کو علماء سے ہٹا کے اپنے راستے پہ چلایا ہو اور پھر اس کا بھی کوئی راستہ ہو جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں. وہ پھر نہ ادھر کا رہتا ہے اور نہ ادھر کا, کہیں بے لگام اونٹ کی طرح ٹکرے مارتا ہے ساری زندگی. پھر وہ اس لیے علماء منع کرتے ہیں, اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے, اس کو خیر خواہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کے پاس علم نہیں ہے. تو جو اصحاب علم ہیں, اور علم سے مراد معتبر علم ہے, کتابی علم, یہ جو کہتے ہیں نا میں کتابی علم اگر کافی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی کتاب دے کے چلے جاتے کہ کتاب سے حوالے تلاش کر کے مسائل نکال لو.
قرآن نے نبی کا وظیفہ کیا بتایا ہے؟ میں یہ اس لیے اتنی اہمیت سے بیان کر رہا ہوں کہ علماء سے آپ کا رشتہ اگر ٹوٹ گیا تو خدا کی قسم تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ اندھی تقلید یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی عالم کے برحق ہونے کا ہی کا علم نہیں ہو پھر بھی آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. دیکھو تحقیق کسے کہتے ہیں؟ ہم تحقیق کے خلاف نہیں ہے، لیکن تحقیق عامی آدمی کی تحقیق الگ ہوگی، عالم کی تحقیق الگ ہوگی. آپ نے جب علاج کرانا ہے تو ڈاکٹروں میں سے آپ دیکھو گے کہ کون سا ڈاکٹر آپ کے لیے بہتر ہے. غیر ڈاکٹر کے پاس تو جاؤ گے ہی نہیں، چاہے کتنی اچھی ریسرچ پیش کر دے وہ. اب ڈاکٹروں میں سے آپ دیکھو گے زیادہ ماہر کون سا ہے. وقت کے کون سے ڈاکٹر ہیں جو سب اس کی تعریف کرتے ہیں. یار جیسے ہڈی کا ہسپتال ایو کلینک مشہور ہے نا یار, وہ تو ایو کلینک میں تو بھائی پوری ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی وہ جوڑ دی. جتنے ڈاکٹر ہیں آپ جاؤ گے بولے گے بھائی ایو کلینک کراچی میں مشہور ہے بھائی, وہ بڑی زبردست. سب یہ آپ کی تحقیق ہے یار, سب کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ اچھا ہوگا. عوام کی تحقیق اتنی ہوتی ہے. ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ریسرچ کرے گا اپنے علم کی بیس پر, جو اس نے علم حاصل کیا ہے کتابوں سے, اور جو بھی ڈاکٹروں کی کتابیں ہیں یہ اپنے سے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کرے گا. یہ اس کی تحقیق ہے. آپ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سا ڈاکٹر زیادہ ریلائبل ہے اور آپ کے لیے مخلص اور خیر خواہ. اپنی دکان یعنی آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں اس میں, نمبر ایک علم میں مضبوط ہو, نمبر دو آپ کا خیر خواہ ہو. بعض دفعہ علم میں مضبوط ہوتا ہے مگر دکاندار ہوتا ہے, پیسے بنانے میں لگا ہوتا ہے, ایک دوا ایسی کھلائے گا جس کے سائڈ افیکٹ اتنے ہوں کہ پھر وہ اس کے آپ کو دوبارہ اس کی کلینک میں آنا پڑے. تو دو چیزیں آپ دیکھتے ہو کہ یہ خیر خواہ ہے اور اپنے علم میں ماہر ہے. اور علم میں مہارت کا کیسے پتا چلے گا؟ دوسرے ڈاکٹروں کی اس کے بارے میں بولو نا یار کیا رائے. عجیب بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو اس تحقیق کے سب قائل ہیں, دین کے معاملے میں تمام علماء ایک طرف اور جو ایک پورا ایک طرف, جو ایک سارے علماء کو گالیاں دے رہا ہوگا اور سارے علماء اس کو گمراہ کہہ رہے ہوں گے, لوگ اس ایک کو محقق مانیں گے. ہے بھائی, لوگ کہیں گے اصل میں سب کی علماء کی چونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں اس لیے علماء اس کے خلاف ہیں. اللہ کے بندو, جن کے پاس علم ہے, جو مدرسوں میں یونیورسٹیوں میں 8-8 10-10 سال لگائے, جن پر بڑوں نے اعتماد کر کے ان کو بٹھایا مسندوں پر, وہ تو جاہل ہیں. صحیح ہے نا. اور ایک آدمی کیا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, جبکہ اس کا کوئی استاذ نہیں. اگر استاذ ہے تو استاذ کا استاذ نہیں ہے, وہ 4-5 سلسلوں سے آگے اپنا نسب بیان کر ہی نہیں سکتا. تو یہ تحقیق نہیں ہے, یہ تقلید ہے اندھی, یہ اندھی تقلید ہے. میں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا تھا نا کہ وہ خواب تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, وہ جاگتی حالت نہیں تھی. اور قرآن و حدیث سے ثابت کیا تھا کہ خواب میں کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث سے دلائل دیے تھے اس پہ کہ خواب میں کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے. تو ایک مرید کو خواب آیا تھا تو اس کی تعبیر بتائی مولانا اشرف علی تھانوی نے, اور اس پہ میں نے قرآن و حدیث کے دلائل دیے. اس کے باوجود لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیر و مرشد کو اس کی صفائی میں اندھی تقلید کر رہے ہو. حالانکہ اب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ اب آپ کر رہے ہو ان کی مخالفت میں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. اب آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو بلا وجہ غیر مسلم قرار دینے میں, گستاخ قرار دینے میں کیا کر رہے ہو؟ اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کر رہے ہو آپ. تو جس کو اپنے برحق ہونے کا یقین ہوگا نا, وہ کبھی بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو کتابوں کا انبار لگا کے بیٹھا ہوا ہو. کتابوں کے انبار ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. اللہ نے اہل حق کی پہچان کو اتنا زیادہ مشکل نہیں بنایا, اتنا زیادہ مشکل نہیں بنایا کہ آدمی بہت زیادہ کنفیوز ہو جائے. میں اس اشکال کا جواب دے کے پھر اب بات آگے چلاتا ہوں. یہ ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر قادیانیوں کی کیوں نہیں سننے دیتے ہم, کیا خیال ہے بھائی پھر تو ایتھیس کی بھی سنو, قادیانیوں کی بھی سنو, روافظ کی بھی سنو, عیسائیوں کی بھی سنو. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا زیادہ مشکل نہیں بنایا کہ اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں ان میں اتنی زیادہ ریسرچ کی ضرورت پڑے. وہ اول نظر میں ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ سننے کے لائق نہیں ہے. ختم نبوت 1400 سال سے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ رہا ہے اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے
تو علماء آپ کو اس کے پاس تحقیق کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جو کسی قادیانی کے پاس یعنی ختم نبوت کے منکر کے پاس گیا تحقیق کرنے کے لیے, وہ بھی کافر ہو جائے گا, اس لیے کہ آپ نے اس مسئلے میں شک پیدا, بولو بھائی کیوں کیا؟ دیکھو آپ کو میں ایک بات بتاؤں, عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی عدالت میں کیس کریں نا تو یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ والا جج اس کیس کو سننے کا مجاز ہے, یہ اہل ہے کہ اس کیس کی سماعت کرے گا. یہ نہیں ہوتا کہ جج کوئی بھی کیس آپ لے کے جائیں تو وہ سنیں. اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ محدود, کہ اس سے آگے جج کے اختیارات نہیں ہوتے کہ آپ ریسرچ کریں گے. بالکل اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل نے متعین کر دی ہیں, اس سے زیادہ آگے بڑھ کر تحقیق کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے بعد آپ نے جب مذہب پر ایمان لے آئے عقل کو استعمال کر کے, تو پھر مذہب نے باؤنڈری کھینچ دی ہے کہ اس باؤنڈری سے باہر نکل کے آپ کو تحقیق کی بھی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. وہ چیزیں جن پر امت مسلمہ جمع ہو چکی ہے ایک مرتبہ, چاہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہوئی ہو, اس میں کسی کے پاس ریسرچ کے لیے جانے کی آپ کو اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ غیر مسلم تو کرے گا, مسلم کو اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب آپ اسلام کو درست نہیں سمجھتے. تو آپ پہلے یہ کہو کہ میں اسلام کو نہیں مانتا, اس کے بعد آپ جاؤ قادیانی کے پاس, پھر آپ 100 دفعہ کرو. جو نہیں مانتا قادیانی, یعنی جو اسلام کو نہیں مانتا, عیسائی, وہ جائے گا قادیانی کے پاس, ہندو جائے گا. جب ایک دفعہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اگر آپ قادیانی کے پاس تحقیق کے لیے جا رہے ہو کہ تم سچے ہو یا جھوٹے, اس کا مطلب آپ نے اجماع امت کا, کیونکہ پھر پورا اسلام مشکوک ہو جائے گا. کیسے مشکوک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ آپ یہ مانیں گے پہلے کہ 1400 سال سے جو امت تھی وہ کیا تھی؟ بے وقوف. وہ کیا تھی؟ بے وقوف. اب اس کو جب بے وقوف مانو گے تو پھر یہ قرآن بھی کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی, مشکوک. کیونکہ یہ جو ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں نا, یہ اس لیے کہ سب اسی کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب غلط, بولو نا یار, ہم کہتے ہیں کہ سب غلط نہیں ہو سکتے. بھائی یہ چیز پہلے ماننی پڑے گی کہ سارے غلط نہیں ہو سکتے. اسلام کے حکام پھر اس کے بعد ہیں. اگر آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ اتنے سارے لوگ غلطی پہ جمع ہو سکتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ قرآن مشکوک ہوگا کہ پتہ نہیں یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو اللہ نے وعدہ کیا کہ اس میں تحریف ہو نہیں سکتی, تو جن آیتوں میں وعدہ کیا ہے وہ آیتیں بھی تو انسانوں نے ہمیں دی ہیں نا. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کر کے ڈال دی ہیں وہ آیتیں. کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ امت کو من حیث الامہ معصوم ماننا پڑے گا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آپ اگلا اسٹیپ شروع ہوتا ہے, پھر حدیث کو حدیث بھی مانو گے, قرآن کو قرآن بھی مانو گے. تو کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو ایسی دعوت دے رہا ہے جس سے آپ کو ساری دنیا کے علماء بے وقوف لگنے لگے, تو اس کی علامت ہے کہ یہ بے وقوف ہے, وہ سارے علماء بے وقوف نہیں ہیں. یہ الو بنا رہا ہے اور آپ بن رہے ہو. یہ جو آپ کو اس کے دلائل صحیح لگتے ہیں, یہ اس لیے کہ آپ الو بن رہے ہو. الو بننا اسی کو تو کہتے ہیں کہ غلط چیز صحیح لگنے لگے آپ کو. اگر اس کے دلائل آپ کو غلط لگ رہے ہوتے پھر الو تھوڑی بنے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر الو تھوڑی بنے ہوتے.